اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایسی ہے کہ جس سے 8 مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ 8 مصیبتیں، پریشانیاں ایسی ہیں اگر انسانی زندگی سے دور ہو جائیں تو انسان کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6369 ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ نمبر 1 فکر سے، نمبر 2 غم سے، نمبر 3 عاجزی سے یعنی بے بسی سے، نمبر 4 سستی سے۔ ناظرین کتنے ہو گئے؟ فکر، غم، عاجزی اور سستی۔ نمبر 5 بزدلی سے، نمبر 6 بخل سے، نمبر 7 قرض چڑھ جانے سے، اور نمبر 8 لوگوں کے غالب ہونے سے، دشمن کے غالب ہونے سے۔ اب بتائیے ناظرین، یہ ایک دعا ہے اور 8 ایسی مشکلات، مصائب دور ہوتے ہیں کہ ناظرین اگر یہ زندگی سے ہٹ جائیں تو انسانی زندگی امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ تو ناظرین یہ دعا سن کر لکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، اور اسے نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور سورہ مریم کی آیت نمبر 52 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، بلکہ فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اسے نجیًا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نجیہ پڑھا جائے گا۔ 2 زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 52 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 52 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو 1 کلمہ، نادینا دوسرا، ہو تیسرا، من چوتھا، جانبی 5واں، الطوری 6واں، الایمنی 7واں، قربنا 8واں اور نجیہ 9واں۔ کل یہاں پر 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَنَادَيْنَاهُ، نادینا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، نادیناہو۔ نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من جانبی، ناظرین من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد جیم حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناظرین ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں۔ جانبی الطوری الایمنی، جانبی میں باقی نیچے زیرے سے الطوری کے طا کے ساتھ ملائیں گے،
توری میں را کے نیچے زیر اسے الایمنی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے۔ طا حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کی آواز نہ ہو، لام کا ساؤنڈ نہ ہو، بلکہ حرف شمسیہ کے ساؤنڈ کو ادا کیا جائے، جیسے جانب الطوری، یہ غلط ہے، جانب الطور الایمنی، را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ وَقَرَّبْنَاهُ، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ملا کر پڑھیں گے وَقَرَّبْنَاهُ، را پر زبر را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، با ساکن لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، اور نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہاں وقف کریں گے تو نجیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف، تو ناظرین ان میں ان کی اسماء افعال حروف کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَيْنَاهُ من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا ہے۔ پہلا اسم ہے ہو ضمیر، دوسرا ہے جانب، تیسرا ہے طور، چوتھا ہے ایمنی، اور یہاں پر نمبر 1 آئے گا، اور پانچواں ہے نجیہ۔ کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ہو ضمیر، نمبر 2 جانب، نمبر 3 الطور، نمبر 4 الایمن، نمبر 5 نجیہ۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے نادینا، اور دوسرا ہے قربنا۔ نادینا اور قربنا۔ اب ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا واو، دوسرا ہے من۔ واو یہاں پر گزر چکا ہے ناظرین۔ نمبر 1، تو 2 حروف ہیں، نمبر 1 واو، دوسرا ہے من۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کل جو تعداد ہے کلمات کی وہ ہے 9، کل تعداد ہے 9۔ یہاں پر ہم لکھ بھی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا جو اسم ہے ناظرین وہ ہے ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو، منفصل ہو
تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، جب متصل ہوتی ہے تو ہو اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوگی۔ تو ناظرین ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ جانب کسے کہتے ہیں؟ جانب کہتے ہیں ایک طرف، ہم کہتے ہیں نا دائیں جانب، بائیں جانب، سیدھی جانب، الٹی جانب۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں جانب۔ تو ناظرین ابھی میں نے کہا پروگرام کی جانب، تو جانب کا معنی ہوتا ہے طرف، تو ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں جانب دیکھو، تو یہ جانب عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے طور۔ طور سے مراد ناظرین کیا ہے؟ طور سے مراد جو ہے وہ مقام طور ہے۔ طور پہاڑ ہے جو کہ ناظرین جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، تو طور سے مراد مقام طور، طور پہاڑ جو کہ بڑا مقدس پہاڑ ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ بے شک آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں، تو یہ بڑی مقدس وادی ہے، کیونکہ یہ یہاں پر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شرف ہم کلامی بخشنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کے بعد الایمن۔ الایمن کا معنی ہوتا ہے داہنی، یعنی رائٹ سائڈ، جسے ہم کہتے ہیں رائٹ۔ تو ایمن جو ہے وہ داہنی، اور اس کو یمنا بھی کہا جاتا ہے۔ یمنا مؤنث کی صورت ہے یمنا، اور ایمن اس کا معنی ہوتا ہے دائیں جانب، اور ایسر اور یسرا اس کا معنی ہوتا ہے لیفٹ سائڈ، یعنی بائیں جانب۔ اور اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ کہتے ہیں قدام، پیچھے کہتے ہیں خلف، اوپر کہتے ہیں فوق، اور نیچے تحت، یعنی تا من تحتی حل انہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین نجیہ۔ نجیہ کہتے ہیں راز کہنے کو، یعنی راز کہنے کو نجیہ سرگوشی کہا جاتا ہے، تو نجیہ راز۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کہ افعال کی جانب۔ نادینا۔ نادینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے ندا دی، ہم نے ندا دی۔ اور اس کے بعد قربنا۔ قربنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے قرب عطا فرمایا، ہم نے قریب کیا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور من کا معنی ہے سے، اور من یہاں تبیین کے لیے ہے، اور عام طور پر ناظرین من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، کل ملا کر 9 کلمات ہوئے۔ 9 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 جانب، نمبر 2 من میں من وعن۔ آئیے ناظرین حروف کو ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، نون الف زبر نا، دال یا زبر دئی، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ونادینا، ہا پیش ہو، ونادیناہ، میم نون زر من، جیم الف زبر جا، نون زر نی، با طا زر بت، من جانبت، طا واو پیش تو، را لام زر رل، حمزہ یا زبر ای، میم زبر ما، نون زر نی، جانبت طور الایمنی، او زبر وا، قاف را زبر قر، رابع زبر غب، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، وقربنا، ہا پیش ہو، وقربناہ، نون زبر نا، جیم یا زیر جی یا 2 زبر ین، نجین، وقربناہ نجین، یہاں وقف کریں گے تو نجیہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وا اور نادینا، ہم نے پکارا، ہو اسے، من سے، جانبی طرف، الطوری طور پہاڑ یا مقام طور یا وادی طور، الایمنی داہنی، وا اور قربنا ہم نے قریب کیا، ہو اسے، نجین راز کہنے کو۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے راستار بنایا۔ ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے راستار بنایا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے تھے خاص طور پر، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاص طور پر ذکر جمیل کی بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیسے بلند فرمایا، جو کہ آیت کریمہ میں فرمایا تھا نا کہ یہاں پر کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی اور ہم نے ان کا دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ تو ناظرین و سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ تمام قوموں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدیٰ، امام اور پیشوا مانا اور ان کی طرف منسوب ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا دور مبارکہ آیا تو اس میں بھی جو کفار تھے تو وہ اپنے آپ کو بت پرستی کرتے، شرک کیا کرتے، لیکن اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے۔ اسی لیے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے، وہ تو سچے پکے موحد تھے۔ اور کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کا ذکر بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ جب نبی علیہ السلام سے قربانی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سارا کا سارا مکمل حج، یہ آب زمزم پیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے صفا مروہ کی سعی، ناظرین یہ سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے۔ پھر اس کے علاوہ یعنی پورا حج ابراہیم علیہ السلام، جب آپ منی میں جاتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی یاد میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اعلیٰ قربانی پیش کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو پورا حج ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی ہے۔ اور ہم آج تک ہر نماز میں جب بھی آپ بیٹھتے ہیں تو قاعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے نا، چاہے وہ دوسری رکعت 2 رکعت والا قاعدہ اخیرہ ہو یا 4 رکعت والا ہو یا 3 رکعت میں قاعدہ اخیرہ ہو، جیسے مغرب کی نماز ہے، تو ناظرین و سامعین آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر آپ رحمتیں درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک
رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل جو ہے وہ بلند فرمایا۔ تو اس کے بعد ناظرین اگلی آیت کریمہ ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی علیہ السلام تھے۔ تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ نبی اور رسول، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کلیم ہیں، کلیم اللہ آپ کا لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل یعنی دوست کہا جاتا تھا، اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل چن لیا، خلیل بنا لیا۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر ہم 51 کی طرف آ گئے ہیں کہ کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بے شک وہ مخلص تھے اور برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ مخلص، اس کی قرآن کریم میں 2 قراءتیں ہیں، یعنی لام کے زبر کے ساتھ اور لام کے زیر کے ساتھ۔ اگر لام کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا برگزیدہ اور چنا ہوا، اور اگر لام کی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، یعنی اس میں ریا اور دکھاوا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا مخلص آدمی ہے جس پہ ریا دکھاوا نہ ہو، جس کا خالص یعنی اندر جو ہے نا باطن وہ خالص ہو، اندر ظاہر باطن ایک ہو جس کا۔ جب قرآن مجید میں ایسا لفظ ہو کہ جس کی 2 قراءتیں ہوں تو دونوں کا معنی قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے، ظنی نہیں ہوتا، قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی بھی تھے اور صاحب اخلاص بھی تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ رسول نبی تھے۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، اور رسول کا معنی ہے فعول کے وزن پر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے بھیجا ہوا۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول بندی۔ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونادیناہ۔ میری بہن ذرا سن تو لینا، ونادیناہ۔ میری بہن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، نا کو ذرا کھینچے، ونادیناہ من جانب الطور ایمن وقربناہ نجیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حسن حیدرآباد سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ ایک تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، میم کو ذرا کھینچیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ باقی آپ نے صحیح پڑھا، ونادینا، نا کو ذرا کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
اور میں نے آپ سے بار بار کہا بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تھوڑا سا طرز ہٹا دیں، نارملی پڑھیں، یعنی سادے طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان دا سنائیے بیٹا، سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا۔ ترجمہ، ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنایا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ یزمان سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ ترجمہ، ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنایا۔ اچھا میرا بیٹا یہ سن لیں، ای منی پر آپ رکی نا تو ای من پڑھنا چاہیے تھا، پھر آپ پیچھے ہی طور الایمنی سے یا ای منی سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتی، کیونکہ یہ علامت وقف نہیں ہے، اور حیدرآباد سے جنہوں نے ہمیں سنایا تھا انہوں نے بھی یہاں پر یہ غلطی کی تھی، اس کو درست کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ پنجاب سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔